وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة المتقون أين كانوا ومن كانوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، 40 یا 42 سال کی عمر پائی، حلال اور حرام کے بارے میں بہترین معلومات رکھتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے ایک ڈویژن کا ان کو گورنر بنا کر بھیجا. یمن کے 2 ڈویژن تھے. ایک ڈویژن میں ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، دوسرے ڈویژن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بننے کی ذمہ داری دی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیوں اور کمالات میں سے یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حد درجہ محبت. ویسے تو ہر صحابی کو محبت تھی، لیکن ان کو تو عشق کے درجے کی محبت. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ گھر کا کام نپٹا کر جہاں موقع ملا، حضور کی مجلس ملی، وہاں پہنچ جاتے تھے. کوئی مجلس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑتے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بھرپور استفادہ کرتے تھے اور ہر محفل میں موجود رہتے تھے. گھر کا کام نپٹایا، فوراً سرکار کی مجلس میں پہنچ جاتے تھے. آج کل ہم کو علمی مجلسوں کی قدر نہیں ہے. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ حنفیہ کے اماموں میں سے ہیں. یہ اپنے استاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں پڑھنے جاتے تھے. تعلیم حاصل کرتے تھے. علم حاصل کرنا چاہیے.
یہ جو وعظ ہوتے ہیں، یہ جو بیانات ہوتے ہیں، یہ بھی علم ہے ایک طرح کا، جو آپ کو گھر بیٹھے حاصل ہوتا ہے. جبکہ ہمارے اکابر نے پیدل 10,000 میل کا سفر کیا ہے حدیث کے حاصل کرنے کے لیے، اور وہ حدیثیں آپ کو گھر بیٹھے آسانی سے مل رہی ہیں، کوئی محنت نہیں. ایک مثال دیتے ہیں کہ پیاسا جو ہوتا ہے اس کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے پانی پینے کے لیے، لیکن یہاں برطانیہ میں الٹی مثال ہے. یہاں یہ ہے کہ بادل آ کے برستا ہے، کوئی لینے والا نہیں. علم گھر بیٹھے ہوئے آ رہا ہے، خالی اپنے اندر طلب پیدا کرو، شوق پیدا کرو اور علم حاصل کرو. حدیث شریف ہے کہ علم کا ایک باب پڑھنا اور علم کا ایک سبق یاد کرنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. امام ابو یوسف پڑھ رہے تھے، وہاں خبر آئی کہ آپ کے چھوٹے بیٹے کا انتقال ہو گیا. امام ابو یوسف کو بلا رہے ہیں گھر پر، آپ کا بیٹا انتقال کر گیا. امام ابو یوسف نے کہا کہ میں ابھی امام صاحب کے یہاں سبق پڑھ رہا ہوں، میرے بیٹے کو دفنانے والے تو بہت مل جائیں گے، لیکن امام صاحب کا سبق جو چھوٹ گیا تو اس کی تلافی مشکل ہے. بیٹا دفنا دیا گیا، اس کے بعد جا کر گھر پہنچے، اتنا علم کی طلب تھی کہ بیٹے کے جنازے کو چھوڑا، علم حاصل کیا. ابن بطوطہ بہت بڑے سیاح ہیں، تو ماشاءاللہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں اردو، ورنہ یہ مشکل کام ہے سیاح کو سمجھانا. سیاح یعنی دنیا میں گھومنے والا، چکر کاٹنے والا. 27 ایئرس جو ہے دنیا میں چکر کاٹا، اور حالات لکھے ہیں ابن بطوطہ نے. 27 ایئرس سفر میں رہے علم کے لیے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سب جوانی علم کے حاصل کرنے کے اندر گزار ڈالی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہاں گیا علم کے حاصل کرنے کے لیے. ان کی سوانے میں لکھا ہے عبدالحی بھائی طبیعت خراب ہے تمہاری، اچھے ہو جائیں. تو ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ کوئی علمی فائدہ لکھنے کے لیے رات کو اٹھے، پھر سوئے، پھر اٹھے، پھر سوئے، پھر اٹھے. ایک رات میں 20 مرتبہ چراغ جلایا اور 20 مرتبہ اٹھ کر علمی فائدہ نقل فرمایا. 16 سال کے اندر بخاری شریف جو ہے اس کو مکمل کیا. چراغ تو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، یہاں کی جو ینگ جنریشن ہے انہوں نے سویٹ دیکھی ہے، چراغ نہیں دیکھا ہے. کینڈل تو البتہ آپ کی یہاں ملتی ہے، میں نے دیکھی ہے مارکیٹوں میں کینڈل ملتی ہے. وہ کینڈل جلاتے تھے، پھر بجھاتے تھے، پھر جلاتے تھے، پھر 20 ٹائمز. علم
علم کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے دوست. امام بخاری فرماتے ہیں کہ بعض ایام میرے اوپر ایسے گزرے ہیں کہ مجھے گھاس اور پتے کھانے پڑے علم کے لیے، حدیث کے حاصل کرنے کے لیے گھاس پتے کھائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حاصل کیا حضور سے تو عالم یہ تھا کہ کئی کئی دن کے فاقے ہو جاتے تھے، کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، لیکن حضور کا دروازہ نہیں چھوڑتے. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ چراغ جلانا اور بجانا پھر جلانا اور بجانا اس زمانے میں ایک کام تھا، بہت مشکل کام تھا. عبدالحی بھائی تمہارا گاؤں لاجپور ہے نا، اب لاجپور کا ایک قصہ سناتا ہوں. لاجپور میں ایک صاحب کے یہاں مہمان آئے. یہ قصہ مجھے مولانا بھائی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے سنایا. تھوڑی دیر بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میزبان یعنی گھر کا مالک جو ہے وہ گھر میں گیا. گھر والی کو کہا چائے بناؤ. تو اس زمانے میں چائے بنانا بھی مشکل کام تھا کیونکہ لکڑے چولہے میں ڈالنے پڑتے تھے، پھر اس کو آگ لگانی پڑتی تھی، پھر اس کو ہوا دینا، وہ دھونکنی آتی تھی، اس سے دھونکنا. کتنی دیر کے بعد تو وہ لکڑے جلتے تھے، اس کے اوپر چائے بنانا. جب چائے تیار ہو گئی تو مہمان کے لیے چائے لے کر گئے. مہمان نے کہا کہ وہ تو چائے نہ تھی پیتا، من رہے کہ چانی عادت نہ تھی. اچھا کیا کہا؟ چائے نہیں پیئیں گے؟ کہا نہیں پیوں گا. کوئی بات نہیں، پیالہ یہاں رکھو، میں آیا. اندر گئے، موٹا ڈنڈا لے کے آئے اور کہا کہ اوے نہ پڑھ کہ تو چاہ نہ تھی پی تو، کہ ماری بہری چاہ بناوا میں تھاکی گئی، અડધો કલાકથી મગજમારી કરીને તારા માટે ચા બનાવીને ના પાડવામાં એટલી જલ્દી કરી દે. اب دروازے سے باہر چائے پیے بغیر تو کیسے جاتا ہے، میں تیرے کو دیکھتا ہوں. ایک زمانہ وہ تھا دوست، معاذ ابن جبل کو اتنا شوق کہ گھر والوں کو چھوڑ دیتے تھے، ان کی ذمہ داری پوری کرتے تھے اور کہتے تھے تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی، میں نے سب ادا کر دیا تمہارا، مجھے جانے دو، سرکار کے پاس جانے دو، سرکار کے دربار میں جانے دو. مجھے حضور کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، مجھے حضور کی مجلس کے بغیر، آپ کی باتوں کے بغیر مزہ نہیں آتا، زندگی اچھی نہیں لگتی، مجھے جانے دو. گھر والے شوق سے ہی جاتا. آقا کے دربار میں جانے کی کون ممانعت کرے گا؟ غزوہ تبوک کا موقع تھا. سن 8 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا ہے. بہت دور جانا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تقریباً 30,000 کا آرمی تیار کیا تھا. 30,000 کا آرمی. اب 30,000 آدمی کو لے کے چلنا تو ان کے لیے سواریوں کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، ویپنز، ہتھیار، کیونکہ گھومنے تفریح کرنے نہیں جانا ہے، جان کے اوپر کھیلنا ہے، جان کی بازی لگانی ہے، دشمن سے لوہا لینا ہے، اس کے لیے جانا ہے. تو حضور نے چلتا فرمایا، اعلان کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا
حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. کون دے گا؟ اللہ کے راستے میں جو دے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. اللہ کو قرضہ دینے والا کھوٹ میں نہیں، فائدے ہی فائدے. اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں. اب کوئی کیا لایا، کوئی کیا لایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے، گھر کا سارا سامان لے آئے، یہاں تک کہ تن کے بھی لے آئے. حضور نے فرمایا گھر پر کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، گھر والوں کو راضی کر کے آیا ہوں، گھر والے خوش ہیں، سب لے جاؤ سرکار کے قدموں میں ڈال دو. یہ ہے دوستو دین کے لیے قربانیاں، دین کے لیے جد و جہد، دین کے لیے مشقت و محنت. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ معاذ تیار ہو جاؤ. حضرت میں تیار ہوں، سرکار میں تیار ہوں. کہاں جانا ہے؟ کہاں بہت دور جانا ہے، بہت دور جانا ہے. حضرت معاذ نے کہا میں تو آپ سے دور رہ نہیں سکتا. آپ کہیں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ کہیں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ کہیں مال لگانے کے لیے تیار ہوں، آپ کہیں جان لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اپنے سے دور مت کیجیے سرکار، دور نہیں برداشت ہوگا مجھ سے. حدیث شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے، پھر مجلس برخاست ہو گئی تو گھر گئے. گھر پہ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے نہیں بیٹھے، واپس حضور کے پاس آئے. آ کر حضور کو دیکھ لیا، اللہ تیرا بڑا شکر ہے رسول کا دیدار ہو گیا. دیدار ہونے کے بعد حضور نے کہا ابھی تو گئے تھے اور ابھی واپس آئے. کہا آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، آپ کے دیدار کے بغیر چین نہیں آتا، اس بنا پر حاضر ہوں. اور سرکار ایک سوال ہے، ایک کوشچن کیا. حضور آج تو میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی دنیا میں ہیں، تمنا ہوئی کہ دیدار کروں تو آگے، لیکن جب آخرت میں آپ جنت کے اعلی مقام میں ہوں گے اور ہم غلامان محبت معلوم نہیں کہاں ہوں گے، وہاں اگر دیدار کی تمنا پیدا ہوئی اور ہوگی تو وہاں کیسے دیدار ہوگا سرکار؟ کہاں آپ کہاں ہم، تو ملاقات کی کیا شکل ہوگی؟ کیا وہاں آپ کا دیدار ہوگا؟ آپ کی معیت وہاں نصیب ہوگی؟ حضور خاموش ہو گئے، جواب نہیں تھا. جب جواب نہیں ہوتا تو سرکار وحی کا انتظار کرتے. اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. خوش ہو جاؤ. پریشانی وہ صحابی کو، کوشچن وہ صحابی کو کھڑا ہوا،
حل پوری امت کے لیے آیا، پوری امت کے لیے حل آ گیا کہ جو بھی سرکار کی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی آخرت میں صحبت چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ دو کام کرے۔ وہ دو کام کیا ہیں؟ ایک اللہ کی اطاعت کرے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ دو نعمتیں لے کر جو شخص چلا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ سوال ان کا تھا، جواب پوری امت کو ملا، کوئی محروم نہیں رہا۔ صحابہ ایسے سوال کرتے تھے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا عبد الغنی قاری رحمت اللہ علیہ، مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی سے انہوں نے حدیث پڑھی۔ فرماتے ہیں لوگ کبھی کبھی بیہودہ سوال کرتے ہیں، بیکار سوال مت کرو، حدیث میں منع فرمایا ہے، کام کا سوال کرو جس سے فائدہ ہو۔ اور آنے والے مولانا کا امتحان لینے کے لیے بھی سوال مت کرو، تم کوئی کلیکٹر نہیں ہو، تم کو کوئی حق نہیں ہے کہ دوسروں کے علم کو جانچو۔ ایک آدمی نے کہا کہ سوال کیا کہ پہلے تو جبریل علیہ السلام وحی لاتے تھے تو بہت بیزی تھے، اب تو وحی کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا تھا، آج کل کیا کر رہے ہو؟ مولانا نے کہا کہ میرے پاس ابھی لیٹر نہیں آئے، لیٹر آئے گا تو تم کو جواب دیتا ہوں۔ بیکار سوال کرنے سے قرآن کریم میں منع فرمایا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ قرآن کریم کے معانی پر غور کیا کرو، توجہ دیا کرو۔ اللہ نے قرآن سمجھنے کے لیے اتارا ہے، تلاوت پر ثواب دیتے ہیں، یہ تو اللہ کا انعام ہے، احسان ہے کہ بغیر سمجھے بھی ثواب دے رہے کہ میرے بندے تو نہیں سمجھا لیکن تو نے یہ سمجھا کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو اس پر بھی تجھے اجر دو۔ ہمارے حضرت مولانا اسماعیل صاحب واڑی والا رحمت اللہ علیہ راندیر میں شیخ الحدیث تھے جامعہ حسینیہ میں، انہوں نے ایک مرتبہ واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک جگہ گاؤں میں ایک ضعیف آدمی کا انتقال ہو گیا، لیکن کوئی کفنانے والا بھی نہیں، کوئی دفنانے کے لیے تیار نہیں، کسی کو صلاۃ جنازہ پڑھانے بھی نہیں آتی۔ اب لوگ راستے کے اوپر، مین روڈ کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ کوئی آنے جانے والا، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی مسلمان مل جائے تو اس کو کہیں کہ بھئی یہ ذرا ہمارے ایک مسلمان کو کفن دینا ہے، غسل دینا ہے، دفنانا ہے۔ تو ایک آفیسر جا رہا تھا بائک کے اوپر، ہمارا تو بائک تو ایسی چلا جیسے ہوائی جہاز، تو اس کے اوپر وہ جا رہا تھا، اس کو روکا، آپ مسلمان ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں آگے آفس کے کام سے جا رہا ہوں۔ کہ آپ کو نماز جنازہ پڑھانا، غسل دینا ایسا کچھ آتا ہے؟ الحمدللہ سب آتا ہے، ہر مسلمان کو آنا چاہیے، اس کی ہر وقت ضرورت پیش آتی ہے۔ آپ کے یہاں بھی ایک جماعت تیار کرو نوجوانوں کی، یوتھ کی، جن کو کفنانا، غسل دینا سکھاؤ۔ بوڑھے چلے جائیں گے تو پھر ان مردوں کو غسل کون دے گا، کفنائے گا کون؟ وہ آیا، اس نے غسل دیا، کفنایا، صلاۃ جنازہ پڑھی، قبر کھودی ہوئی تیار تھی، اس کے اندر بڑے میاں کو لٹا دیا، قبر بند کر دی، بائک لے کے چلا۔ راستے میں جیب کے اندر ہاتھ لگایا تو جو پیپر تھا، بہت امپورٹنٹ پیپر تھا، وہ غائب تھا۔ یا اللہ، یہ پیپر کے لیے میں آفس میں جا رہا تھا۔
وہ پیپر ہی نہیں تو میں آفس میں کیا دیکھا ہوں. واپس آیا, کہاں گرا ہوگا. تو اس کو خیال آیا کہ وہ قبر میں جھکا تھا میں مٹی ڈالنے کے لیے, وہ دفنانے کے لیے, وہاں گر گئے ہو. گاؤں میں گیا, گاؤں والوں کو کہا بھائی تھوڑی قبر کھودنی پڑے گی. کوئی عالم تو تھا نہیں, یا کوئی عالم نہیں ہوتا, سب عالم ہوتے ہیں. تو گاؤں والوں نے کہا کہیں مطلب نہیں, کھولی کرو. اس نے کھولی قبر, ایک تختہ ہٹایا تو اندر سے پھولوں کی خوشبو ہے, اور ذرا جو نظر کر کے دیکھا تو اندر دور تک گلاب اور طرح طرح کے پھولوں کی سیج لگی ہوئی ہے, اور مردہ تو پھولوں کے بیچ میں ہے. اور یہ تو کوئی بہت اللہ کا ولی معلوم ہوتا, کوئی بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے. بھائی اس کا کوئی رشتہ دار, کوئی ریلیٹیو, تو کہ اس کی ایک لڑکی کا مجھے لے جاؤ اس کے پاس. کاغذ مل گیا, لڑکی کے پاس گیا. بھائی تمہارے ابا کیا بہت نیک صالح بزرگ نمازی ایسے تھے؟ کہ نہیں, میرے ابا تو اپاہج تھے, بالکل حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے, نماز نہیں پڑھ سکتے تھے, علم بھی نہیں تھا ان کو, بیچاروں کو نماز بھی نہیں آتی تھی. لیکن بھائی میں نے تو قبر میں ان کے یہ منظر دیکھا کہ ان کو تو جنت کا باغ ملا ہوا ہے. کہ ایک کام وہ کرتے تھے, سامنے طاق کے اندر ایک کتاب رکھی, وہ کتاب روزانہ ہاتھ پیر دھوتے تھے اور وہ کتاب کھولتے تھے, اور انگلی اس کے اوپر, پڑھنا نہیں آتا تھا, خالی اس کے اوپر انگلی گھماتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اللہ نے سچ فرمایا, اللہ نے سچ فرمایا, اللہ نے سچ فرمایا, اللہ نے سچ فرمایا, سب سچ فرمایا. پھر سینے سے لگاتے تھے, آنکھوں سے لگاتے تھے, وہ کتاب کو وہاں رکھ دیتے. کہ اللہ دیکھوں میں کون سی کتاب ہے, دیکھا تو قرآن تھا. ہاں, اب یہ آفیسر نے کہا کہ تیرے ابا کو قرآن کی وجہ سے اللہ نے جنت کا باغ دیے. تو حضرت فرماتے تھے کہ ابھی تو قرآن پڑھا بھی نہیں ہے, خالی قرآن کا احترام اور لکیروں پر انگلیاں گھمائی, اس میں تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغ لگا دیے. تو جو پڑھے گا اور تلاوت کرے گا اور اس کے معنی کو سمجھے گا, اس کا کیا عالم ہوگا. اللہ ہمیں قرآن کریم کا قدردان بنائے. بہت سے بچے بیٹھے ہیں یہاں, نہیں سمجھ رہے بیچارے, لیکن اس کے باوجود بیٹھے ہیں, اور یہ جو ہے حفظ قرآن کریم کر رہے, سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کر رہے, بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کے استاد کو اللہ قبول فرمائے, مدرسے کو آباد فرمائے. تو معاذ بن جبل جانا نہیں چاہتے تھے. حضور میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتا, لیکن حضور نے فرمایا جانا پڑے گا, دین کا کام ہے, محنت کا کام ہے, جانا پڑے گا. جاؤ گھر جا کے تیاری کر کے آؤ, سواری لے کے آؤ, سامان لے کے آؤ. گئے, سامان لے کے آئے, تمام چیزیں لے کے آئے, آنکھوں کے اندر آنسو ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صافہ باندھ دیا اور کہا جاؤ یمن جانا ہے. حضور اتنی دور جانا, تو ملاقات کب ہوگی آپ سے؟ کا ملاقات کا کوئی بھروسہ نہیں. اور سنو معاذ, یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ جب تم آؤ تو میری قبر دیکھو گے, مجھے نہیں دیکھو گے. قبر سے ملاقات ہوگی, مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی. حضور آپ سے قرب کا طریقہ کیا ہے؟ اتنی دور رہ کر میں آپ سے قریب رہوں. یہ دین ایسا ہے کہ دور رہ کر بھی سرکار کے قریب رہ سکتے ہیں, وہ طریقہ سرکار نے بتایا ہے. یہ دین اتنا اچھا ہے, بہترین دین ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور رہو گے پھر بھی پاس رہو گے, شرط یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں تقویٰ ہو. اب حدیث سنو جو میں نے پڑھی ہے. سرکار نے فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُتَّقُونَ. قیامت کے دن مجھ
سے قریب وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ پوری دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، اگر تقوی کی زندگی گزارے گا وہ میرے قریب ہوگا۔ کتنا اچھا گل بتایا۔ اب ہم بہت دور ہیں مدینے سے، سرکار سے بہت دور ہیں، ہماری تمنا ہے کہ سرکار کے دامن سے لپٹ جائیں، نہیں لپٹ سکتے، لیکن سرکار نسخہ بتا گئے کہ تقوی والی زندگی گزارو۔ اب جب رمضان شروع ہوا ہوگا تو حضرت امام صاحب نے فضائل رمضان پڑھے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، اس میں آیت لکھی حضرت شیخ نے رمضان میں روزہ کیوں رکھنا ہے؟ تاکہ ہماری زندگی میں تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے کمپلسری کیے گئے تھے۔ اس لیے کیے گئے ہیں، کیوں روزے رکھیں، کیا فائدہ ہے؟ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ بندوں کا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ کے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ کل مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ دیکھو ہم نے روزہ رکھا، کھانا گھر میں موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، فریز موجود ہے، کوئی روکنے والا پولیس بھی نہیں ہے، اس کے باوجود شدید پیاس ہے مجھے، لیکن میں گلاس کو ہاتھ نہیں لگاتا، میں پیاس کو چھپانے کے لیے پانی نہیں پیتا۔ کس نے ڈرا دیا ہے آپ کو؟ کس کا خوف ہے آپ کو؟ کون مارے گا؟ کون پولیس ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کا ڈر ہے۔ اس اللہ کے ڈر نے ہم کو کھانے سے روکا اور پینے سے روکا اور تعلق سے روک دیا۔ یہ مشق کروائی جا رہی ہے تقویٰ کی رمضان المبارک کے اندر کہ اس مہینے میں اللہ سے ڈرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، مشق ہو جائے اور پوری زندگی تقویٰ کے ساتھ گزارنے کی توفیق ہو جائے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کا جو وزڈم ہے وہ وزڈم ہمیں نصیب فرمائے، اور وہ ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقویٰ۔ اب یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ شاید کوئی ایک دن اور ہوتا تو میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ زیادہ اگر بیان کیا تو چند لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے، میرا بیان ادھورا رہ جائے گا۔ اس بنا پر آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آپ بیٹھے، سنا، اللہ تعالیٰ اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا کا 6 مہینے پہلے سے حکم تھا کہ جب بھی برطانیہ کا سفر ہو، ہمارا پہلی حاضری برطانیہ میں جب ہوئی تو اسی مسجد سے ہوئی ہے، اسی مسجد میں حاضری ہوئی، اور کئی رمضان میں نے جو ہے ایک مہینہ یہاں گزارا ہے اور بیانات کیے ہیں۔ تو جب بھی حاضری ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ جہاں سے سفر برطانیہ کا آغاز ہوا وہاں ضرور حاضر ہو جائیں، کچھ باتیں عرض کریں۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ کا شکریہ اس طرح سے ادا کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ حسبنا اللہ لدیننا، حسبنا اللہ لدنیانا، حسبنا اللہ لمن بغى علینا، حسبنا اللہ لمن کادنا بالسوء۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔
اللہم تقبل صیامنا وقیامنا فی شہر رمضان، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے ہیں قبول فرما، اے اللہ ہمارے پاس عبادات کا ذخیرہ نہیں ہے، لیکن اے اللہ جو ٹوٹا پھوٹا ہے اسے اپنے دربار میں قبول فرما دے، مزید کی ہمتیں عطا فرما دے، اے اللہ قرآن کی تلاوت نصیب فرما، ذکر اللہ کرنے والا بنا، تیری یادوں بھری زندگی نصیب فرما، اے اللہ بہت سے لوگ جیلوں میں بند ہیں، قید خانوں کی مصیبتیں مظلومانہ برداشت کر رہے ہیں، پورے عالم میں ایسے مسلمان ہیں، اے اللہ تمام کی رہائی کی اس مہینے میں شکلیں پیدا فرما، اے اللہ روزانہ جہنم سے 10 لاکھ لوگوں کی رہائی ہوتی ہے، اے اللہ ان غرباء مسلمان مظلوموں کی رہائی کی شکل پیدا فرما دے، اے اللہ یہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، گھروں پر ماں بہنیں سن رہی ہوں گی، اللہ ان کا سننا بھی قبول فرما، انہوں نے ہاتھ پھیلا کر جو مانگا وہ عطا فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے منظور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔